آج اپنے تمام دکھیارے بہن بھائیوں کو 9 شعبان کے دوسرے ہفتے کا ایسا جلالی عمل اللہ صمد کا بتاؤں گا کہ غوث پاک پیران پیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس عمل کو پڑھتے ہی جہاں نظر ڈالتے ہیں وہاں پیسہ ہی پیسہ ہوتا ہے۔ آج میرے بھائیوں میری بہنوں اگر دکھ میں ہو تکلیف میں ہو تو ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف اور صرف چند سیکنڈ کا یہ عمل پڑھ کے معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجئے گا۔ وظائف پڑھ کے تھک جانے والا اس عمل کو پڑھتے ہی اللہ کا شکر ادا کر جائے گا کہ واقعی میں کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ یہ عمل تمام دکھ درد تکالیف کو اللہ پاک کے حکم سے فوری طور پر دور کر دیتا ہے۔ یہ خالی جھولیوں کو، خالی الماریوں کو، خالی دکانوں کو فوری طور پر بھر دیتا ہے۔ آج اگر ساری دنیا نے، سارے زمانے نے، ساتھیوں بھائیوں بہنوں، اگر تمہیں تنہا چھوڑ دیا ہے، اگر آج جیب خالی ہے، آج اگر دکان خالی ہے، مکان خالی ہے، گھر خالی ہے، ساری دنیا کی آزمائشیں پریشانیاں آ چکی ہیں، تو صرف چند سیکنڈوں کا عمل بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھ لینا۔ انشاءاللہ رب کریم نے چاہا تو ہر مشکل، ہر پریشانی فوری طور پر دور ہو جائے گی۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، جو لوگ جعلی پیروں فقیروں کے بعد جا کر تھک چکے ہیں، جو لوگ در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، بڑی سے بڑی سفارشیں کرواتے ہیں، لیکن آج تک پھر بھی کامیابی مقدر نہ ہو سکی ہو، وظائف پڑھ کے تھک جانے والا آج اس عمل کو پڑھتے ہی اللہ کا شکر کر جائے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ جو لوگ تسبیحات، اعمال، وظائف پڑھ کر تھک چکے ہیں، آج آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، حاجات پوری نہیں ہو رہی، رزق کی تنگ دستی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، تو آج شعبان کے اس دوسرے ہفتے کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کے گھر سے تنگ دستی کا نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ جس گھر میں فاقے ہیں، جو لوگ سفید پوش ہیں، ایک وقت کا کھاتے ہی دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے کہ اب کہاں سے آئے گا، جو لوگ صبح سے شام تک محنت مشقت کرتے ہیں، کامیابی پھر بھی مقدر نہیں ہوتی، سارا دن دکان پر بیٹھے رہتے ہیں، گاہک نہیں آتے، چلتا کاروبار بند ہو رہا ہے، آپ کے مسائل پہلے سے بڑھتے جا رہے ہیں، ہر کام ہوتے رہ جاتا ہے، پریشانی بھی بڑھتی جا رہی ہے، آپ کا ہر کام ہوتے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے، تو آج ماہ شعبان کے دوسرے ہفتے کے دن غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا بتایا ہوا یہ چھوٹا سا عمل ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ یہ عمل پڑھتے ہی آپ کے نصیب بدل جائیں گے۔ انشاءاللہ رب کریم کے معجزات اور رب کے کمالات کو، رب کریم کی غیبی مدد کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اللہ والو، رب کو ماننا بہت ہی آسان ہے۔ ہم رب کریم سے مانگتے ہی کب ہیں جب ہمیں کہیں سے مدد نہیں ملتی۔ ساری دنیا جب ہمیں دھتکارتی ہے، جب رب کے پاس جاتے ہیں پھر اب رب سے مانگتے ہیں۔ پیغمبروں نے، رسولوں نے، اللہ کے ولیوں نے ہمیشہ جب بھی مشکل وقت میں مانگا، رب سے ہی مانگا، اور ان کی ہر حاجات فوراً پوری ہوتی تھی۔ آج ہم پر کوئی مشکل وقت آتا ہے، ہم سب سے پہلے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، لوگوں کے تانے سنتے ہیں، ان کے سامنے روتے ہیں، آنکھوں میں آنسو لے جاتے ہیں کہ سامنے والے کو کسی طرح ہم پر ترس آ جائے۔ اللہ والو، خدا را اپنے قبلے درست کیجئے۔ جب کوئی مشکل وقت آئے صرف رب سے مانگیں۔ آج رب سے مانگنے کا، رب کو راضی کرنے کا، رب سے اپنی ہر بات منوانے کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ آج شعبان کے اس دوسرے ہفتے کے دن یہ وظیفہ صرف اور صرف پڑھنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ آپ کھلی آنکھوں سے معجزات دیکھیں گے۔ آپ کو اپنے اوپر ہی افسوس ہوگا کہ کاش میں نے یہ رب سے پہلے مانگ لیا ہوتا تو آج لوگوں کے تانے نہ سننے پڑتے، لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے پڑتے۔ دوستو، ماہ شعبان کا دوسرا ہفتہ سال میں صرف ایک بار آتا ہے اور یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ اس موقع کو ہرگز ضائع مت کیجیے گا۔ آپ نے آج یہ وظیفہ یقین کامل توجہ کے ساتھ پڑھ لینا ہے، کیونکہ اس مہینے میں نصیب لکھا جاتا ہے۔ اسی مہینے میں پورے سال کے نصیب کو، کس کو کتنا رزق ملنا ہے، کس کو کتنی دولت ملنی ہے، کون کب مرے گا، کون کتنا جیے گا، کس کو کامیابی، ترقی، عروج ملے گا۔ دوستو، ہر شے کے بارے میں شعبان کے مہینے میں لکھ دیا جاتا ہے۔ بڑا بدبخت ہے، بڑا بدقسمت وہ بندہ جو شعبان کے اس دوسرے ہفتے کے دن یہ وظیفہ نہ پڑھے۔ اللہ والو، آج رب کریم سے جو مانگو گے انشاءاللہ ملے گا۔ رب سے اپنی کوئی بات منوانی ہے، من پسند نوکری، تقدیر لکھوانی ہے، من پسند فیصلے کروانے ہیں، تو آج ساتھیوں بھائی بہنوں شعبان کے دوسرے ہفتے کے دن چلتے پھرتے پڑھ لو۔ دکان پر ہو، دفتر میں ہو، کاروبار میں ہو، سفر پر ہو، جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، آپ نے شعبان کے دوسرے ہفتے کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ ساتھیوں بھائیو بہنوں، آج شعبان کے دوسرے ہفتے کے دن خدا کا واسطہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب دل کرے دکان پر ہو، دفتر میں ہو، کاروبار میں ہو، سفر میں ہو، جس کو جہاں جیسے وقت مل جائے، آپ نے شعبان کے اس دوسرے ہفتے کے دن یہ وظیفہ ہر حال میں پڑھ لینا ہے۔ آج 9 شعبان دوسرا ہفتے کا دن ہے۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے شعبان کے دوسرے ہفتے کو دن غفلت میں، لاپرواہی میں گزار دیا،
پورے سال کا پچھتاوا اس کے مقدر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ کا تعلق ہے، آج شعبان کے اس عظیم دن میں آپ نے یہ وظیفہ ہر حال میں پڑھ لینا ہے۔ اللہ والو، اس وظیفے کی اتنی طاقت، اتنی برکت ہے کہ اگر کوئی تنگ دست ہے، کوئی بھکاری ہے، کوئی فقیر ہے، آج وہ بندہ جو سمجھتا ہے کہ میں کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتا، اتنے برے حالات کہ وہ سمجھتا ہے کہ اب موت کے علاوہ مجھے کسی چیز کا انتظار نہیں، اللہ والو، ان مایوسیوں سے، ڈپریشن سے، ان پریشانیوں سے نکلنا چاہتے ہو تو موت سے پہلے ایک بار شعبان کے دوسرے ہفتے کے دن یہ وظیفہ پڑھ لو۔ کسی کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی منت سماجت کرنے کی، کوئی سفارش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کسی مہینے میں ساتھیو بھائی بہنوں نصیب اور تقدیر لکھا جاتا ہے، یہ اسی مہینے میں لکھا جاتا ہے، اور جب رب آپ کے مقدر میں کامیابی کو، رزق کو لکھ دیتا ہے، پھر دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو چھین نہیں سکتی۔ آج آپ نے رب کریم کے سامنے یہ وظیفہ پڑھتے ہوئے رب کریم سے اپنی حاجات کی نیت کر کے بیٹھنا ہے۔ میرے رب کریم نے چاہا تو آج بھی انشاءاللہ اگر بے روزگار ہیں تو روزگار کے لیے پڑھ لو، روزگار اتنا ملے گا کہ کبھی سوچا نہ ہوگا۔ اس عمل کو پڑھنے والا یاد رکھیے گا، یہ کوئی عام عمل نہیں ہے۔ اس عمل کو پڑھنے والا اگر روڈ پر کھڑا ہوا فقیر بھی ہے تو یقین مانیے راتوں رات اللہ پاک اسے بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اس عمل میں جتنے وظائف ساتھیوں بھائیوں بہنوں، بڑے ہی بڑے آزودہ اور مجرب ترین وظائف ہیں۔ یہ عمل بتلانے میں، سمجھانے میں صرف اور صرف ساتھیوں بھائیوں بہنوں چند منٹ کا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن جب پڑھنے بیٹھیں گے تو یقین مانیے آدھی منٹ کے اندر آپ لوگ اس پورے عمل کو پڑھ لیں گے۔ یہ زندگی میں ایک بار اگر آپ نے عمل پڑھ لیا تو ساری زندگی جھولیاں بھر بھر کے دعائیں دیں گے۔ قرض جیسی دلدل سے مکمل نجات کے لیے اگر چاہتے ہیں تو پڑھ لیں، نافرمان اولاد شوہر کے لیے پڑھ لو، میاں بیوی میں محبت کی کمی کے لیے پڑھ لو، کاروباری مسائل کے حل کے لیے پڑھ لو، آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، جتنی مصیبتیں ہیں، شعبان کے دوسرے ہفتے کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کو خود بھی سمجھ میں آ جائے گا یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں کہاں سے آ رہی ہیں، پریشانیاں کہاں سے ساتھیوں بھائی بہنوں آ رہی ہیں، اور پریشانیاں کیسے ختم ہو رہی ہیں۔ آپ کو خود یقین نہیں آئے گا، آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ دوستوں، یہ وہ عمل ہے کہ اس عمل کو پڑھنے والا آج تک کبھی دکھیارا، پریشان بہن بھائی کسی نے آج تک یہ شکوہ نہیں کیا۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے انشاءاللہ 100% کامیابی ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ وہ میری بہنیں، وہ میرے بھائی بھی اس عمل کو پڑھ لیں جن پر کوئی ظالم مسلط ہے، یعنی کہ کوئی ایسی میری بہن، کوئی ایسا میرا بھائی جن پر کوئی ظلم کرتا ہے، کوئی ساس آپ پر ظالم مسلط ہو گئی ہے، کوئی شوہر ظالم ہے، یقین مانے جتنے بھی ظالم سے ظالم شخص ہیں تمام کے تمام تیر کی طرح سیدھے ہو جائیں گے۔ ظالم کا ظلم اس عمل کے پڑھتے ہی ختم ہو جائے گا۔ اللہ والو، یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے، اللہ صمد کا وظیفہ۔ آپ نے اس عمل کو آج ہر حال میں پڑھنا ہے۔ اب آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر قبلے کی طرف منہ کرتے ہوئے، غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ وہ عمل ہے کہ اس کے پڑھنے والا پڑھتے ہی گھر میں جہاں نظر دوہراتا ہے وہاں پیسہ ہی پیسہ ہوتا ہے، یعنی کہ اس عمل کے پڑھنے والا اس کی رزق کی تنگی ساری زندگی کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن فرماتے ہیں یہ موقع صرف سال میں ایک بار ملتا ہے، اگر اس موقع کو آپ نے گوا دیا تو پورے سال کا پچھتاوا آپ کا مقدر بن جائے گا۔ اب آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر قبلے کی طرف کوشش کرنا، منہ کر لیں یا چلتے پھرتے جہاں دل کریں بیٹھ کر پڑھ لیں۔ سب سے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ دیکھیں اس عمل کا ایک ایک وظیفہ مجرب ترین وظیفہ ہے۔ اس عمل کا ایک ایک وظیفہ رزق اور دولت کو ساتھیوں بھائیوں بہنوں حاصل کرنے والا وظیفہ ہے۔ آج اگر گھر خالی ہے، دکان خالی ہے، مکان خالی ہے، کنگالی، غربت، غریبی، لاچاری ہے تو ہاتھوں کی انگلیوں پر اللہ صمد کا آج شعبان کے دوسرے ہفتے کے دن کا یہ عمل پڑھنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ رب کریم سے آج مانگ مانگ کر تھک جاؤ گے، لیکن میرا یقین ہے رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ تو سب سے پہلے دوستو بھائیو بہنوں آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، لیکن پڑھنا 3 بار ہے، کیونکہ دوستو اس درود پاک کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ ایک بار ثواب برکت اور اس ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
दोस्तों बुजुर्गों भाइयों बहनों, आपने एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नीयत से दुरूद शरीफ पढ़ लिया या 3 बार पढ़ लें। अब दुरूद शरीफ पढ़ते ही साथियों भाइयों बहनों देखें, हर बंदे का कोई ना कोई मकसद, हाजत, मुरादें ज़रूर होती हैं। तो आज 9 शाबान दूसरे हफ्ते का ये अमल पढ़ने से पहले आप कोशिश करना, आपकी जितनी भी हाजतें हैं, जितनी भी मुरादें हैं, ज़ाती मकान चाहिए तो इसके लिए पढ़ लेना, कर्ज़ों से छुटकारा चाहिए तो इसके लिए पढ़ लेना, मनपसंद नौकरी, मनपसंद शादी, दुनिया जहाँ की बड़ी से बड़ी हाजत, बड़ी से बड़ी मुराद को अगर फौरी तौर पर पूरा करवाना चाहते हो तो दोस्तों बुजुर्गों भाइयों बहनों, आपने इस मुजर्रिब तरीन अमल का पहला पावरफुल वजीफ़ा जो आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ, ये बड़ा ही कमाल का वजीफ़ा है। ये खाली झोलियों अलमारियों को फौरी तौर पर भर देता है। इस अमल के पहले नंबर पर दोस्तों भाइयों बहनों, जैसे ही आप लोग इस वजीफे को पढ़ोगे, ये वजीफा पढ़ते ही आप लोग मुस्तजाब दावत बन जाओगे, यानी कि रब करीम से फिर जो भी मांगोगे रब करीम आपकी झोलियों में डाल देंगे। आपने दुरूद शरीफ पढ़ लिया, हाजतों मुरादों की नीयत करते ही औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर तौस तस्बीह पढ़ने से तमाम शैतानी असरात ख़त्म हो जाते हैं। और जो काम अल्लाह पाक के नाम से शुरू किया जाता है, इसमें खैर होती है, इसमें बरकत होती है, सलामती होती है। अब आपने यूं महसूस करना है कि जैसे पूरी दुनिया से आपका ताल्लुक़ हमेशा से ख़त्म हो गया है और आप रोज़े रसूल की जालियों के करीब बैठकर शाबान के दूसरे हफ्ते के दिन ये खासम खास वजीफ़ा पढ़ रहे हैं। इस अमल के दौरान आपने किसी से कोई बात नहीं करनी। अब आपने सबसे पहले नंबर पर जो काम करना है, जो वजीफ़ा पढ़ना है, वजीफ़ा बहुत ही मुबारक अल्लाह करीम के नाम का वजीफ़ा है। ये नाम मुबारक अल्लाह का एक ऐसा सिफाती नाम है जिसे पढ़ने के बाद अल्लाह कभी किसी को मोहताज नहीं रहने देता। अगर आप ये रिज़्क़ की तंगी से, गुर्बत के फ़िक्र फाक़ों से, मोहताजी से बचना चाहते हैं तो आपने सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है साथियों भाइयों बहनों, ये वो राज है, ये वो वजीफ़ा है कि शायद आप रहती दुनिया तक आपने इस वजीफ़े को आपने शायद बेशुमार बार पढ़ा होगा, लेकिन 9 शाबान के दूसरे हफ्ते के दिन गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिस बंदे ने हाथों की उंगलियों पर ये तस्बीह के दानों पर गौसे पाक का बताया हुआ ये मौजज़ाती वजीफ़ा पढ़ लिया, साथियों भाइयों बहनों, उसकी हर हाजत, हर मुराद पूरी हो जाती है। आपने पहले नंबर पर अल्लाह पाक का बड़ा ही प्यारा नाम या कहारू पढ़ना है। या कहारू अल्लाह करीम का वो सिफाती नाम है जो रिज़्क़ की बंदिश को, औलाद की बंदिश को, नज़रबद को, हसद को तबाह बर्बाद करके रख देता है। आज अगर अक्सर जिनके कारोबार बंद हो जाते हैं, जिनकी नौकरियां छूट जाती हैं, जिनको नौकरी नहीं मिलती, नज़रबद, हसद, जादू, जिन्नात की वजह से बेऔलादी भी हो रही है। आज का दुश्मन आपको गोली से नहीं मारता, आज का दुश्मन आपको जादू जिन्नात से मार रहा है, आपके रिज़्क़ में बंदिश लगा रहा है, आपको मोहताज कर रहा है, आपको फाकों पर लेकर आता है। आज का दुश्मन हमें गोली से नहीं मार रहा, आज का दुश्मन हमें, हमारी औलाद को नशों पर लगाता है और नशा हमारी पूरी नस्ल को तबाह बर्बाद कर रहा है। तो बेहतर यही है साथियों भाइयों बहनों के अपने हालात को बदलने के लिए, अपने घर से गुर्बत और गरीबी को ख़ात्मा करने के लिए गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह का बताया हुआ इस अमल का पहला वजीफ़ा, इस अमल में या कहारू को पढ़ना है। या कहारू 1 बार हो गया, या कहारू 2 बार हो गया, या कहारू 3 बार हो गया। इस तरह से आपने या कहारू को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। 11 बार पढ़ने का मतलब है या कहारू पढ़ना है मुसीबत में, तंगदस्तियों में, परेशानियों में, नज़रबद और हसद से जान छुड़ाने के लिए। तो आपके करीब पढ़ते ही एक फरिश्ता, एक गैबी मौक्कल हाजिर हो जाता है जो आपके तमाम मसाइल का जड़ से खात्मा कर देता है। जब आपने 11 बार या कहारू पढ़ लें, अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए, फिर आपने जो दूसरा काम करना है, इस अमल में दूसरा वजीफ़ा पढ़ना है, वो दोस्तों भाइयों बहनों वो ऐसा वजीफ़ा है कि गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इस वजीफ़े को अगर कोई बंदा शाबान के दूसरे हफ्ते के दिन या कहारू के पढ़ने के फ़ौरन बाद ही इस अमल में शामिल कर लेगा तो अर्श भी अपनी जगह से हिल जाएगा। पढ़ने वाले की खाली झोलियाँ, अलमारियाँ भर जाएंगी। वज़ाहिब पढ़ पढ़ के थक जाने वाला इस अमल को कंप्लीट करते ही अल्लाह का शुक्र अदा कर जाएगा कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने मुझे सच्चा अमल बताया है। अब आपने अमल के 2nd नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है दोस्तों भाइयों बहनों, इस वजीफ़े को आपने बेशुमार बार पढ़ा होगा, लेकिन आज के इस मुजर्रिब तरीन अमल में आपने या रब्बना को एक अलग अंदाज में, एक अलग तरीके से, एक और वजीफ़े के साथ पढ़ना है, जिसे पढ़ते ही आपकी पुरानी से पुरानी गुर्बत ख़त्म हो जाएगी। जिसे पढ़ते ही आप अगर बेरोज़गार हैं तो रोज़गार के लिए पढ़ लें, रिश्तों के तलबगार हैं, बे औलाद हैं, कर्ज़ों में साथियों भाइयों बहनों डूब चुके हैं,
اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا، آپ کے راستوں کی رکاوٹوں ہٹا دے گا، نصیبوں کو اجاگر فرمائے گا، تقدیر کے بند تالوں کو کھول دے گا۔ آپ نے یا ربنا کو بتائی ہوئی تعداد میں تک پڑھنا ہے۔ جب تک ہم اللہ سے مانگتے نہیں، جب تک ہم اللہ کو راضی نہیں کر لیتے، تو ہمیں تو اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ بتایا ہی نہیں جاتا۔ ہمیں تو کہا جاتا ہے کہ اول آخر درود پاک کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھ لو، لیکن آج ماہ رجب کے دوسرے جمعۃ المبارک کے دن آپ نے یہ جس گھر میں ساتھیوں بھائی بہنوں یہ وظائف پڑھ لیے جائیں گے، غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے بتائے ہوئے آج 9 شعبان دوسرے ہفتے والے دن اس گھر کا بچہ دولت مند ہو جائے گا۔ جس دکان پر پڑھ لیے جائیں گے، اس دکان پر گاہکوں کا رش لگ جائے گا۔ جس کاروبار کے لیے پڑھ لے جائیں گے، کاروبار ٹھپ ہوا بھی چل پڑے گا۔ جس بیٹی کے رشتے کے لیے عمل پڑا جائے گا، معقول رشتے خود چل کر آئیں گے۔ آپ جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھیں گے، آپ جلد کامیاب ہوتے چلے جائیں گے۔ آپ کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو ماہ شعبان کے دوسرے ہفتے کے دن یہ دوسرا وظیفہ آپ نے یا ربنا کو کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، توجہ کیجئے گا۔ یا ربنا 1 بار ہو گیا، یا ربنا 2 بار ہو گیا، یا ربنا 3 بار ہو گیا، اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے یا ربنا کو دوستو بھائیو بہنوں صرف اور صرف پہلا وظیفہ جیسے ہی آپ نے یا قہرو کا 11 بار پڑھ لیا، تو آپ نے اس وظیفے کو یا ربنا کا یہ معجزاتی وظیفہ تسبیح کے دانوں پر یا سیدھے ہاتھ پر بتائی ہوئی ترتیب سے آپ نے ساتھیوں بھائیو بہنوں جلد بازی نہیں کرنی، بھاگا بھاگی میں نہیں پڑھنا۔ اس وظیفے کو جب آپ لوگ پڑھنے بیٹھیں گے ساتھیوں بھائیو بہنوں، تو اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ اور یا ربنا کا وظیفہ آج کے اس عمل میں پڑھتے ہی رب کی رحمت اگر اپنی طرف متوجہ کروانے کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ نام، یہ وظیفہ سب سے بہترین ہے۔ دوستو اب تک آپ نے 2 نام پڑھ لیے ہیں، اب تک آپ نے 2 وظیفے پڑھ لیے ہیں۔ ایک آپ نے یا قہرو کا نام پڑھ لیا، ایک آپ نے یا ربنا کو پڑھ لیا۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ قرآن مجید کی ایک ایسی قرآنی آیت کا وظیفہ ہے جو اللہ کی لاڈلی تسبیح ہے، جو عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، جو اللہ کے حبیب کا وظیفہ ہے، جسے اللہ کے حبیب بھی اپنی مشکلات کے لیے، اپنی پریشانیوں کے حل کے لیے پڑھا کرتے تھے۔ اس کو اس آیت مبارکہ سے اتنی محبت ہے ساتھیوں بھائی بہنوں اللہ پاک کو کہ اس آیت مبارکہ کو اللہ نے عرش الہی کے ساتھ لٹکا رکھا ہے، اور اللہ فرماتا ہے جو بندہ اس آیت مبارکہ کو پڑھتا ہے وہ مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے۔ وہ رب کریم سے پھر جو مانگتا ہے اللہ ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ جو بندہ ماہ شعبان کے اس دوسرے ہفتے کے دن یہ تیسرا کام کرتا ہے، تیسرا وظیفہ اس عمل میں شامل کرتا ہے، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ یہ تیسرا وظیفہ دوستو بھائیو بہنوں وہ دنیا کی جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے، اس وظیفے کو پڑھتے ہی ظالم کا ظلم ختم ہو جاتا ہے۔ اس وظیفے کو پڑھتے ہی روٹھا ہوا محبوب قدموں میں آ جاتا ہے۔ اس وظیفے کو پڑھتے ہی پوری دنیا آپ کی مٹھی میں ہوتی ہے۔ نا فرمان اولاد، نا فرمان شوہر، نا فرمان باس، ظالم سے ظالم شخص، پوری دنیا آپ کی ساتھیوں بھائیو بہنوں تابع ہو جائے گی۔ آپ کا حکم چلے گا، آپ کی منمانی چلے گی، کیونکہ آپ بن جائیں گے رب کے لاڈلے۔ اور رب کے لاڈلے کو مجال ہے کوئی دنیا کی غربت اور غریبی چھو کر چلی جائے۔ رب کے لاڈلے کو اس عمل کے پڑھتے ہی ساتھیوں بھائیو بہنوں مجال ہے پورا سال، پوری زندگی کوئی قرضدار تمہارے گھر پر آ جائے، ایسا ہو نہیں سکتا ساتھیوں بھائیو بہنوں۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ نے اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے، کیونکہ آپ لوگ کیا کرتے ہیں، جلد بازی لاپرواہی میں وظائف پڑھ جاتے ہیں، جس سے وظیفوں کی تاثیر اور طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ پوری ساتھیوں بھائی بہنوں اگر آپ لوگ اپنی کوئی حاجت کو پوری کروانے کے لیے، اپنے گھر کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے، اپنے گھر سے ہر طرح کی پریشانیوں مصیبتوں کو ختم کرنے کے لیے آج کے اس مجرب ترین عمل کا تیسرا پاورفل وظیفہ، اللہ کی لاڈلی تسبیح، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لاڈلا وظیفہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھنا ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اس قرآنی آیت کو جو عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، جو اللہ کی لاڈلی تسبیح ہے، اللہ کے حبیب کا وظیفہ ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 1 بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یہ تسبیح دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ اب 33 بار پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یہ موقع 1 بار ملتا ہے آج ماہ شعبان کے اس دوسرے ہفتے کے دن،
آج ماہ شعبان کے دوسرے مبارک ہفتے کے دن کسی صورت بھی اس وظیفے کو ضائع مت کرنا۔ آپ نے اس آیت مبارکہ کو صرف اور صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ جو میری بھائیں بہنیں کہتی ہیں کہ ہمارے گھر کے مردوں کو روزگار نہیں ملتا، ہمارے گھر سے فکر فاقے ختم نہیں ہوتے، ہماری پریشانیاں رزق کی تنگی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، تو آج یہ تیسرے وظیفے ساتھیوں بھائی بہنوں کے پڑھتے ہی آپ کی ہر حاجت ہر مراد پوری ہو جائے گی۔ پہلا وظیفہ آپ نے ساتھیوں بھائیوں بہنوں یا کہارو کا پڑھ لیا، کتنی بار پڑھا ساتھیوں بھائیوں بہنوں؟ 21 بار پڑھا۔ دوسرا وظیفہ آپ نے یا ربنا کا پڑھ لیا، کتنی بار پڑھا؟ 21 بار پڑھا۔ اور تیسرے نمبر پر آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھنا ہے۔ اور انشاءاللہ یہ وظیفہ اس عمل میں پڑھتے ہی اب آپ نے فوری طور پر آخر میں ساتھیوں بھائیوں بہنوں جو وظیفہ اس عمل میں شامل کریں گے، یہ دولت والی صورت شامل کر لیجئے گا۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں کس طریقے سے آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ آخر میں ساتھیوں بھائیوں بہنوں آپ نے سورہ اخلاص کی یہ آیت بھی ہے، یہ اللہ کا نام بھی ہے۔ دوستو بھائیوں بہنوں یہ لفظ سورہ اخلاص میں آیا ہے جو اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے۔ یہ سورت توحید کی سب سے بڑی دلیل ہے اور اس میں اللہ کی شان کو بہترین انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ الاخلاص ثلث القرآن، قرآن کے 1/3 حصے کے برابر ہے۔ اللہ صمد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہر چیز سے بے نیاز ہے لیکن ہر چیز اس کی محتاج ہے۔ وہی ہر ضرورت کو پورا کرنے والا ہے، وہی سب سے طاقتور ہے اور وہی ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ جب دنیا میں کوئی سہارا نہ ہو، جب سب دروازے بند ہو جائیں، تب بھی اللہ صمد کا در ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو بہنوں، آج آپ نے اس مشکل کشا عمل میں اس غوث پاک پیران پیر رحمت اللہ علیہ ساتھیوں بھائیو بہنوں کے بتلائے ہوئے اس مجرب ترین عمل کا آخری وظیفہ اللہ صمد کا پڑھتے پڑھتے اس عمل کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ اس عمل کی اجازت سب بہن بھائیوں کو عام ہے۔ ساتھیوں بھائیو بہنوں اللہ کا ایک نام اگر آپ لوگ کامنٹس میں لکھ دیں، اگر اپنے رزق میں برکتیں چاہتے ہیں، وسعتیں چاہتے ہیں، تو اللہ پاک کا ایک نام کامنٹس میں لازمی لکھ دیجیے گا۔ انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو آپ کے رزق میں فراوانی ہو جائے گی۔ اور اس ویڈیو کو آپ نے جتنا ہو سکے شیئر کرنا ہے اپنے دکھیارے پریشان بہن بھائیوں کے ساتھ، جتنا ہو سکے شیئر لائک ضرور کیجیے گا۔ اللہ پاک نے چاہا تو آپ کی ہر مشکل ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔ آخری وظیفہ اللہ صمد کا آپ نے اس مجرب ترین عمل میں کتنی بار پڑھنا ہے؟ دوستو بزرگوں بھائیوں بہنوں، ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں اور کوشش کرنا اس عمل کو جب کمپلیٹ کر لیں تو اس عمل کو اپنے پاس ہمیشہ کے لیے آپ لوگ اسٹور جب تک چاہیں رکھ سکتے ہیں۔ پانی پر دم کر کے آپ نے کسی کولر مٹکے میں اس پانی کو ملا دینا ہے اور اس پانی کو ختم نہ ہونے دینا۔ جب ختم ہونے لگے تو اس میں اور پانی ملا دینا۔ اب اس پانی کو آپ لوگ یقین کریں، آج 9 شعبان دوسرے ہفتے کا یہ عمل پڑھتے ہی اس پانی کو آپ لوگ جہاں پر دکان پر چھڑکنا چاہیں وہاں چھڑک لیں، گھر میں چھڑکنا چاہیں گھر میں چھڑکیں۔ یقین کریں، کسی بیمار کو پلائیں، کسی روٹھے ہوئے ظالم کو پلا دیں، کسی دشمن کو پلا دیں۔ دشمن سے دشمن شخص بھی انشاءاللہ تیر کی طرح سیدھا ہو جائے گا اس پانی کو پیتے ہی۔ ظالم شوہر کو پلا کر دیکھ لیں، بس شرط یہ ہے کہ ان وظائف کو بتائی ہوئی تعداد میں بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اگر آپ نے اپنی منمانی کی جلد بازی بھاگا بھاگی میں پڑھا تو پھر عمل کا فائدہ نہ ہوگا۔ آخری وظیفہ پورے 100 بار اللہ صمد کا پڑھیے گا اور اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر جولی پھیلا کر دعائیں مانگتے ہوئے درود شریف پڑھنے کے بعد عمل کو کمپلیٹ کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔